تمام امام خاموشی سے اپنی سیٹوں میں بیٹھے. عزیز ساتھیوں السلام علیکم. علاقے کے سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے میرا چلنے کسی علاقے سے ہی ہے. میں بھی ایک دنیا دار روسیا آدمی تھا، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا، ایک ایسا رات ملا جس رات کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں شہرت ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ رات اپنے اسلامی بھائیوں کو پہنچاؤں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. وہ رات کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جان چھپا ہوا ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، اور واقعی اگر وہ جان تمہارے پر کھل جائے تو تم گھر باہر بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تو اس میں کچھ چیزیں مخلوقیں تھیں، روح ڈالی، روح جسمانی، اس کے بعد لطائف، قلب، روح، سری، فبی، الفا، انا، نفس، یہ چیزیں ڈالی. ایک چیز اس میں ایسی ڈال دی گئی جس سے وہ جسم ناپاک ہو گیا. وہ جسم پاک تھا، مٹی سے بنا ہوا تھا، وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بھی پاک تھیں، لیکن جب اس میں نفس آیا وہ جسم ناپاک ہو گیا. اس وقت بولے چاہیں فرمایا ہے اس نفس پلید نے پلید کی تھا، اصل مجھے پلید نہ ہو. اب جب تک اس نفس کو پاک نہیں کریں گے آپ پاک ہی نہیں ہوں گے. اب انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد نفس کی پاکیزگی ہے. اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جو ایک باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایک عبادت ظاہری ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، ایک عبادت باطنی ہے جس کا تعلق دل سے. ظاہری عبادت سارے جانتے ہیں، اس کو شریعت بولتے ہیں، لیکن وہ جو باطنی عبادت جس کو مسلمان بھول گئے، بھولنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہا، اور مسلمان ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں. اب اس نفس کو پاک کرنا ہے، وہ پاک کیسے ہوگا؟ تو نمازوں سے پاک نہیں ہوتا ہے، روزوں سے پاک نہیں ہوتا ہے، ان سے صرف وقتی طور پہ دب جاتا ہے. لیکن جب پھر نماز چھوڑی، روزے چھوڑے، پھر وہ باہر نکل آیا. اس کو پاک کرنا ہے، پاک کریں گے تو اس کا مقام اصلی مقام ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اندر قلب کا ذکر سیکھنا پڑے گا. قلب کا ذکر، پھر روح کا، پھر سری کا، پھر خفی کا، یہ سارا اذکار ہے. یہ ساتوں ذکر سیکھنے پڑیں گے جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا. جب یہ سیرا ذکر میں لگ جائے گا، اللہ میں لگ جائے گا، تو اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا. اب لوگ نفس شیطان ہے اندر، اس کو جو غذا ملتی ہے وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے. جب وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے نار اندر جائے گی، وہ جو اللہ کا نور ہے وہ اس کو جلا دے گا. اس سے غذا نہیں پہنچے گی. جب غذا نہیں پہنچے گی تو اس کو بھوک لگے گی، وہ باقی مسائلوں سے غذا مانگے گا، وہ اس کو نور کا لقمہ دیں گے، دوسرے دن پھر نور کا لقمہ دیں گے، تیسرے دن پھر غذا مانگے گا، پھر وہ کہیں گے بہتر نہیں ہے تو کلمہ پڑھ، یہی تیری غذا بن جائے گا. میرا شاہی، میرا شاہی، گور شاہی، گور شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گور شاہی، گور شاہی. اب وہ بے حد مجبوری صرف زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. کرنے کے اثر سے وہ جو تالا کتا تھا اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جائے گی. پھر وہ زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھتا رہے گا، کرنے کے اثر سے اس کی شکل سفید کی طرح ہو جائے گی.
پھر کلمے کی اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جائے گی. پھر وہ کلمہ پڑھتا رہے گا, کلمے کے نور سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو جائے گی. جب تمہاری طرح ہو جائے گی پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جائیں گے. پھر حضور پاک اور ناظرین ایسے کر اٹھیں گے, آفرین ہے اس کے اوپر اور اس پر نور سے کتے کو پار کیا انسان بنایا اور محفل میں لے آیا. اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جائے گا. اب وہ انسان نکلی نہیں رہا, اب وہ اصلی انسان. اب وہ جب نکلی تھا تو اس کے لیے سب کچھ نکلی تھا. نکلیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے, اصلیوں کے لیے بنانا ہو گیا. نکلیوں کے لیے نکلی قرآن بنایا, نکلی کعبہ بنایا. اب یہ نکلی قرآن کیا ہے؟ یہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ تو پریس سے نکلا ہے, کاغذ پہ چھپایا. تو پھر یہ اصلی کیوں ہوا؟ یہ نکلیوں کے لیے ہے. اصلی قرآن حضور پاک کے سینے میں جب وہ سینہ منور ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, پھر وہ اس اصلی قرآن کے قابل ہوتا ہے. سیدی سلطان کو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, بس اللہ سے اللہ کرتا رہا, اللہ وسیع میرے سینوں میں ہو رہا. جب سینوں منور ہو گیا تو مجھے حضور پاک کی محفل نصیب ہونا شروع ہو گیا. وہاں کبھی جاتا حدیث کی باتیں ہو رہی ہوتی, کبھی جاتا دوسری پڑھے ہوتے, کبھی جاتا تجھے اللہ ہو رہا. ایک دفعہ گیا تو وہاں قرآن بھی پڑھے تھے لوگ. میں بڑا پریشان ہوا, میں تو قرآن بھی پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا ہوتا میں بھی پڑھتا. حضور پاک نے دیکھا رنگین ہے, بلائے کہ رہو کیا بات ہے. میں نے کہا یہ پریشانی ہے. تو مانا جانی یہ نکلی ہے. وہ سینے سے سینہ بنایا تو مادم میں خود مختی حاصل ہوا. تیرے سنگ رہیں گے, دنیا والے تنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. جس طرح اس قرآن مجید کے لیے سفید کاغذ چاہیے, اسی طرح اس کے لیے سفید دل چاہیے. اور اس کے بعد یہ تمہارا قرآن مجید جس کو دوسری تمہاری نمازیں تو تمہاری نمازیں بھی اصلی کو نہیں ہے. تمہاری نمازیں ہم مسجد سے باہر جاتی کو نہیں ہے. نمازیں تو بیت المعمور کا کون سی ہے. جب تمہارا دل اللہ میں گونجے گا, ابھی تمہاری زبانیں ہیں, جب تمہارا دل اللہ گونجے گا تو یہاں گونجے گا عرش مولا کو. تمہاری نمازوں کو یہ دل عرش مولا میں ہو جائے گا. وہ نماز اصلی ہے, یہ نماز صورت ہے. یہ اصلی کی یہ نقل ہے. اور یقین کرو تمہارا کعبہ اصلی کو بھی نہیں ہے. یہ تو نقلیوں کے لیے کھانا کعبہ ہے, وہ اصلی کو لیے تو بیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیت المعمور دکھایا اور کہا کہ اس قسم کا کھانا کعبہ دنیا میں بنانا تاکہ وہاں نکلی بھی رہیں گے. جب کوئی اصلی کھانے کعبے میں پہنچ جاتا ہے تو کیا مزہ آ رہا ہے اس کھانے کعبے کو اس کا خواب کرنا. جب ہمیں بدلی احمد اللہ کے دل پہ کھانے کعبہ آیا, اس کھانے کعبے کو حکم ہوا چلا جا کے اس کا خواب کرنا. اور تجھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس کو اللہ نے اپنے نور سے اب وہ ذکر کیا چیز ہے, یہ سب سے پہلے تمہاری سنت ہے. حضور پاک گانے گانے میں کیا کرتے نمازیں ٹھیک ہو نہیں. ہر لوگ ذکر الہی والے تھے. جب لوگ مسلمان ہوتے تو نمازیں اس وقت ٹھیک ہو نہیں تھی. اس لوگ کیا کرتے ہر لوگ ذکر الہی کرتے. جب ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے تو پھر وہ نمازیں اتری, کئی سال بعد اتری شدہ ناراض میں اتری. پھر جب نمازیں اتری آنکھوں میں نہیں اتنی سیدھی سیدھی, کئی سال بعد اتری شدہ ناراض میں اتری. پھر جب نمازیں اتری آنکھوں میں نہیں اتنی سیدھی سیدھی, وہ نماز حقیقت. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. تمہارے 5 رکن ہے. پہلا رکن کلمہ طیب. کلمہ طیب ذکر میں ہے, افضل ذکر کلمہ طیب. اور ذکر کے لیے حکم اٹھتے
بیٹھتے ساتھ رکھتے لیتے میرا یہ تمہارے قرآن کی عزت پیدا ہو رہی ہے. اللہ نام بھی تم کہتے ہو ان کے مقدسات آگے کرو. وہ آگے کیا ہے تو پہلے کھڑا سے پوچھو تو کیا اور پہلے سے پوچھو نا کر کے لینا وہ اللہ سے اللہ ہے. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ ہی پاتا. اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو نیم سے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسی سے پا جائے گا. ورنہ پھر آگے کتاب میں الجھا ہے کوئی خبر نہیں. کتاب تجھے گمراہ بھی کر سکتی ہے اور اہل کتاب والے گمراہ بھی ہوں گے. سارے فرقے والے کتابیں پڑھتے ہیں. الف لام میم نور کی ہدایت ہے اور نور کی ہدایت والا گمراہ بھی ہے. آپ راز قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہفتہ کرتے لیتے میرا ذکر کا. اس رات کو لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کری. کچھ نے کہا اٹھو یہ آیت پڑھ لو, بیٹھو یہ آیت پڑھ لو, سونے لگو یہ آیت پڑھ لو. انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا لیکن وہ مقام آپ نے قرآن مجید میں ہے کہ خریدو فروغ میں اس سے غافل نہ رہنا. انہوں نے پھر کیا کیا اگر خریدنے لگو یہ آیت پڑھو, فروغ کرنے لگو یہ آیت پڑھو. نہیں, یہ ایک پہلاوا تھا. اس کے لیے ہے کہ خریدو فروغ میں بھی اللہ کا کر اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے نیند کی حالت میں بھی اللہ کا کرے. تو پھر وہ رات کون سا تھا. بڑی مشکل سے ایک طبقہ اس حال میں پہنچا کہ یہ پھر جب سانس کا ذکر کریں گے تو سانس ہر وقت ہوتا رہتا ہے, سانس ہر وقت چلتا رہتا ہے, سوتے میں بھی چلتا رہتا ہے. انہوں نے سانس کے ذکر کو ترجیح دی, اپنا لیا. لیکن سانس کا ذکر بھی پھیپڑوں بھی سواری کر سکا, دل پہ وہ بھی ادھر اللہ کا قانون تھا. تو عام بندہ ہے 5000 کا ذکر کر, عالم ہے 25,000 کا وہ ذکر کر, درویش ہے 72,000 کا ذکر کر. اگر میرا عاشق میں تیرا عاشق 1,10,000 دفعہ تیرا تیرے دل پہ کس کی شاہ ہے, تیرے دل پہ کس کی شاہ ہے, کس کی شاہ ہے. اب لوگ مجبور ہو گئے. ہاتھ سے ہم ذکر 24 گھنٹے کرتے ہیں, 24 گھنٹے میں 24,000 فرق آتے ہیں. یہ 1.25 لاکھ کیسے ہوگا, یہ 75,000 کیسے ہوگا. اس کے لیے تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی. اور ہم نے دیکھا ایک آدمی صرف 2 گھنٹے سوتا, 22 گھنٹے جاگتا رہتا تھا تو 72,000 کا معاملہ پورا کرتا. وہاں عاشقوں کے لیے 1,00,000 دفعہ ہوتا. تو پھر وہ ایک راز تھا, وہ راز کسی کو وہ آسانی سے مل گیا, گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا, تو کسی کو 20 بجے چھوڑ کے وہ راز کیا تھا. وہ ایک تسبیح تھی, وہ جو تمہارے اندر چل رہی ہے ٹک 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 ٹک. انہوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ منایا. وہ 1 گھنٹے میں 3600 دفعہ, یہ تو سیکنڈ کی سلیپ بنی ہے نا, یہ اس کے حساب سے بنی ہے. وہ 1 گھنٹے میں 3600 دفعہ اس نے اللہ کا کرا. ذکر سے اس کی حالت اور تیز ہوگی. 1 گھنٹے میں 6,000 دفعہ اللہ کا کیا, 24 گھنٹے میں 1,00,000 سے بھی. جب 1,00,000 سے بھی بڑھ گیا, جب فتح مکہ ہوئی اصحاب کرام کے دل 1,00,000 تک پہنچ چکے تھے. اس وقت وہ آئے اتری کہ میں نے تمہاروں کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے. وہ اڑ گئے, وہ آئے ہر زمانے کے لیے. آج یہ کسی کا دل 1,00,000 تک پہنچ جائے, اللہ قسم اللہ تعالیٰ بن کے مست ملنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے, شیطان سب سے تنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. اب جب وہ اللہ اللہ, اب لوگ روحانی کو ڈھونڈتے ہیں, قرآن میں ڈھونڈتے ہیں, قرآن میں روحانیت, حدیثوں میں ڈھونڈتے ہیں, وہاں میں نہیں ہے. کہاں ہے, کہاں جائیں, کہاں جائیں پھر وہ حضور پاک کے سینے مبارک اور سینہ بائی سینہ وہ مستحق لوگوں کو ملتی ہے. جب وہ اللہ اللہ اس دل میں گونجنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس ٹک ٹک کا طلب نسوں سے ہے, وہ اللہ اللہ کا نور نسوں میں چلا جاتا ہے.
کیسے جاتا ہے؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ آپ سینے ہاتھ اللہ اللہ ٹکرا رہا ہے، اللہ اللہ کا نور رس رس میں گیا، پورے خون میں چلا گیا۔ جب پورے خون میں چلا گیا اس اچھا وہی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تو 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل میں ایک دفعہ اللہ کرے 3.5 کروڑ نسیں ڈھونڈ ہوتی ہیں۔ بہت صاحب نے فرمایا 72,000 اور سوال ہے۔ اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کرے تو یہ جو مکان ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل میں ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے۔ مجھے لندن میں ایک ڈاکٹر ملا، وہی ڈاکٹر تھا، کہنے لگا بات سے سمجھ آ رہی ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ یہ جو انسان کے اندر جیسے جنس ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو کھپوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ جب وہ نور نس رس میں جاتا ہے وہ جو مخلوقیں جن کا ذکر کیا ہے وہ تمہاری قسم ہے، وہ ان مخلوقوں تک پہنچتا ہے، وہ مخلوقیں بیدار ہو جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کسی نے کہا یہی مسجد یہی کعبہ یہی مسجد بھی یہی کہ کعبہ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو کہنا مخلوق ہے، سائنس کہتی ہے ہوا سے خمسہ ہے، تو ہوا سے خمسہ کیا کچھ تو ہوگا نا، وہ مخلوق ہیں۔ اس طرح جن فرشتے ہیں اس طرح یہ مخلوق ہیں، ان کو بتایا کرتے ہیں یہ صرف اندر سو رہی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا کرنا شروع کر دی پھر یہ اندر بالوں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ بالوں ہو جاتی ہے 12 سال لگتے ہیں۔ تم نے سوچا تھا کہ حضور پاک کیا کریں گے، تم نے سوچا وہی سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا جو کہ پنگ ملے لوٹی مسیحی عاشق کرما۔ جو لوگ 5 منٹ کو یاد کرتے ہیں ان کی امتحان مسجد اربع جماعت ہو رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے، قدموں میں پہنچ گئے نوازے۔ اب تم نے سوچا تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا نہیں، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، یہ یہاں پہنچ گئی یہاں رب کی ذات۔ اس فرشتے کہتے ہیں جو واقعی انسان اشرف مخلوق کا ہاتھ ہے، ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، یہ وہاں سے بھی اوپر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے، مرنا تو سب کو ہے نا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہاں ولی ہے نبی ہے کوئی گنہ گار ہے سب کی روحیں رسولوں پہ بھری جاتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر درباروں میں کیا روحیں اگر سب کے اوپر چلی گئی تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ یہ جو اضافی مخلوقیں تھی یہ ولی بن کے دربار میں بیٹھ گئی، نماز پڑھ کے لوگوں کو فرض کی جاتی اللہ کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کا سلاب ان روح کا سلاب ان کی روح مقامی کو ملتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، مصطفیٰ کے مشن کا دائی، اور بات ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت بتائی، 9 کے گھر پہلے کھانے کھایا، جسم تو 9 نہیں بنے، آپ کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، وہ جسم کے اندر کی مخلوق ہے وہ تو جا کے کھانا کھا رہے تھے۔ اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کری ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے، نماز میں یہی کچھ ہے نا۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا ختم ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ درویش ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا ختم ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز ایسی موضوع میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا ہمارے مولوی بڑے گرتے ہیں، میں تو دیوار سے اوپر ہی جاتی تو یہ چیز مولا میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ یہ جسم ایسے مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیز کیسے تو ساتھ جس کو ملتا ہے اس کی ہے
یہ تمہارے اندر 7 لطائف ہیں، 9 ان کے خلیفے ہیں، 16 مخلوق کے اس ڈھانچے میں بند ہیں۔ اگر تم ان میں سے ایک مخلوق کو بھی جگا دو تو یقین کرو کہ تم مر کے نہیں زندہ ہو۔ اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو 40 سال کے بعد وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ختم ہو جائے کہ تم زندگی میں ہو جاؤ۔ بن کر مست ملنگ رہیں گے، اور تیرے سنگ رہیں گے، کہتا ہم سے تنگ رہیں گے۔ اور تیرے سنگ رہیں گے۔ ایک آدمی نے مجید صاحب سے کہا میں نے آپ کو آسمان میں کھانے کا آڈر نہ دیکھا اور مانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا اور مانے لگے میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن روز پاک کے روزے پہ دیکھا اور مانے لگے میں گیا ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا اور مانے لگے میرا اندر۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوق موجود ہیں، لیکن رکشا والے فرماتے ہیں نماز روزہ کم سکھو اور اندر کچھ دوجو۔ نماز روزہ کم چنگا ہے لیکن اور اندر کچھ دوجو ہے۔ یہ جسم کھانے کافی تک جا سکتا ہے، اللہ کا نہیں مجھا کے دکھاؤ نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ تمہارے اندر مخلوق کے ہیں ان کو اگر تم پرورش کرو تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ ان کے بغیر یہ 2 علم ہیں، دین اسلام کے 2 پر ہیں، ایک پر سے زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 پر ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تم ایک پر سے ہونے کی کوشش کرو۔ اب جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں مسجدوں تک بھی محدود ہے نا، 40-50 سال ہو گئے نمازی ہیں، آگے کچھ نہیں ہو سکے نا۔ ان کو شیطان کہتا ہے انہوں نے نماز پڑھی نہیں کیا ہے، یہ بھی ذکر ہے، ان کو وہی مسجد کا چکر لگایا اور وہ لوگ ذکر کرنے والے ان کو بھی اپنے جنگلوں میں لے گا۔ ان کو شیطان کہتا ہے انہوں نے اللہ نے بڑی چوری کرنی کرتا ہے نماز میں کیا ہے، انہیں کچھ دل کی صفائی ہوگی کہ مرتبہ وہ بھی نہیں پا سکے۔ مرتبہ ان لوگوں نے پایا جنہوں نے زبانوں کو بھی اپنایا، دلوں کو بھی اپنایا، جنہوں نے زبانوں سے بھی نمازیں پڑھی، دلوں سے بھی اللہ کری، انہیں لوگوں نے مرتبہ پایا۔ بن کر مست ملنگ رہیں گے، اور تیرے سنگ رہیں گے، ظلم و ستم سہیں گے، اور تیرے سنگ رہیں گے۔ میرا ماہی میرا ماہی اور شاہی اور شاہی۔ ایک حدیث میں ہے لاسا اللہ دن سے خلق یہ کی حاضری جو ہے نماز نہیں لگتی۔ صحیح بات، آپ کہتے ہیں کہ میں دل سے نماز پڑھتا ہوں، بے شک سارے کہتے ہیں میں دل سے بھی نماز پڑھتا ہوں، صحیح، گرمی میں بھی جاتا ہوں، بارش میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، دل سے نہیں پڑھتا کیا یہی مغالطہ۔ بھائی تم نے دیکھا ہوگا تمہارا کوئی دوست عزیز 20-25 سال تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، وہ بھی تمہاری طرح مسجد میں جاتا تھا گرمی سردی میں، اچانک پتہ چلا ہو گیا وہ غلط ہو گیا ہے نا ایسے؟ بالکل، اگر اس کی نماز بھی قبول ہوتی تو غیر مقدس کیوں ہوتا؟ اس کی مطلب ہے اس نے اب کئی نمازوں نہیں کر دی، بے شک، تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار ہے؟ کوئی یہ نماز صورت ہے، اگر جس طرح فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت آسان خدا کی نماز حقیقت، فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے۔ وہ جو حضور پاک نے فرمایا علم حاصل کرو تمہیں کہیں تک چھوڑے جانا پڑے، وہ اس علم کے لیے نہیں ہے یہ مسجد میں جائے مولوی صاحب نماز سکھا دیں گے، یہ تو ہر گھر ہر گاؤں میں مسجد میں موجود ہے، مولوی صاحب موجود ہے، نہیں وہ جو دل والا علم تھا یہ چین تک جانا پڑتا ہے، وہ ہر محلے میں نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نماز شروع کیا ہے، نماز شروع کریں، نماز شروع دکھاوا ہے، نماز شروع تو بھائی ہے جس کو تم پڑھتے ہو تو بھائی ہے، وہاں تو یہ سمجھ آتا ہے نماز شروع یہ تو بھائی ہے کہ نماز حقیقت سے دیکھا نماز دکھا تو بھائی کہتے ہیں لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے، دل میں تو خبر آیا ہے، اور دوسرے ہی کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا، تکبر نکالنا علم سیکھے نہیں ہے، وہ اتنے کانفیڈنٹ تکبر کو نکالتا ہے وہ اسے سیکھے نہیں ہے،
جب تکبر آیا ایک دن بے نمازی کو دیکھا بڑے حقارت سے دیکھا کہ میں کچھ سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا کہ تکبر کی طرح دین رات رات تک نماز میں وضو کرتا ہوں. بالکل اگر اس کو شیطان بنایا تو تکبر نہیں بنایا نا. بے شک بے شک. اب یہ تباہی کی ہے. تباہی کس طرح کہتا ہے ساری سوچیں اپناؤ بولنا کوئی نہیں کوئی سلوک چھوڑتا نہیں ہے. کہتا ہو اب مجھ میں تو دور پاؤں میں کیا پڑ رہا تم میرے بھائی کی طرح ہے. جب یہاں تک پہنچا تو تیری مار نہیں چلا گیا تمہیں مارنے سزا دے گی. جب گستاخ بن گیا دور پاؤں کا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. اس سے تو دیر تک بے نمازی تھا عادت کے ساتھ گستاخ ہو گیا. یہ نماز صورت ہے اور یہ نماز دکھاوا کی ہے. دکھاوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا بولو وقت کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے بالکل. اب مسلمان کس کو کہتے ہیں کہہ دی اللہ ایک ہے؟ وہ اپنے دل کو کہتے ہیں کہہ دی اللہ ایک ہے. دل جواب دیتا ہے گھر میں آتا ہی کوئی نہیں. یہ دونوں کہتے ہیں نا. یہ کہتا ہے اللہ سمجھ اللہ بے یاد ہے. یہ کہتا ہے گیری بیمار ہے. بالکل صحیح بات. یہ کہتا ہے کیونکہ لیٹ ہو گئے سچ. جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو صادق ہے. زبان میں اور دل میں ہو تو منافق. بے شک. ساتھوں کی زبان ہی کہاں نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور ساتھوں کے دل عمل نہیں کرتے. تو کہو تمہارا دل تو منافق. وہ بڑے خوشبو خطو سے نماز پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, میں عملوں کو دیکھتا ہوں, میں فصلوں کو دیکھتا ہوں, میں اس کی گاڑی کو دیکھتا ہوں, میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شعر ہے, جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے. یہ نماز دکھا ہے. میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی کھول دیے اسرار الہی. گور شاہی گور شاہی. یہ نماز صورت ہے. پرسوں ساتھ ساری نماز اس کا پوری پوچھے گا. پوچھتے اس کے اندر جاتا ہے جاتا ہی اسی سے پوچھیں گے. پوچھیں گے نماز حقیقت کا پوچھیں گے, لوگ کو سمجھتی ہے. نماز صورت کا پوری پوچھے گا, اس کا پوری بتا. اب وہ نماز حقیقت کیا ہے, اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. ایک حدیث میں ہے تو کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن حضور پر لعنت کرتا ہے. حدیث میں وہ جن کے نفس امارے ہیں, جن کے اندر کتے ہیں. آج کل بچے کو دیکھتے نہیں پارک ہے یا نہ پارک ہے. نفس اس کا کیا ہے, مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں. سب سے پہلے قرآن بھی پڑھاتے ہیں. تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, قرآن ان کو کرتا ہے. مجلس سب فرماتے ہیں مقتدی کو چاہیے کہ پہلے جگہ اللہ کرے, اور جیسے نفس کو پار کرے. جب نفس پار ہو جائے پھر قرآن پڑھے. اس وقت ایک نام فکریہ 100 سال کی بات ہو. اس وقت قرآن اس کے اندر اترے گا نا. آپ کو قرآن اندر نہیں اترا ہے, آپ کو قرآن دماغ میں آپ کو اتری ہے نا. میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی مصطفیٰ کے مشن کا دائی. گور شاہی گور شاہی. جب اللہ نہ سیکھو گے, کوشش کرو گے, کام کاج کرتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں دستکار میں گر گیا. پھر کوشش کرو گے رکار تعالیٰ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے, کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے. اس وقت زبان کہے گی کیسے اللہ ایک ہے, یہ کہے گا اللہ ہی اللہ, اللہ عثمت, یہ کہے گا اللہ اللہ, رانی علی دوالہ, یہ کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان ہے وہ دل میں ہے, اس کو بولتے ہیں اقرار دل رکھنا. زبان کا کمال ہے. افریقہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو, دل کا کمال ہے, یہاں بولتا ہے اشر مولا والے. تمہاری اس نماز کو یہ کہ اشر مولا نہ پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا پہلا ہے. یہ مومن کی نماز ہے, ولی کی نماز نہیں ہے. ولی کی نماز کچھ اور ہے. ولی کی نماز کیا ہے,
مومن اس جسم تک ہے، مسلمان اس جسم تک ہے، ولی جسم سے آتے جسم ایک ولی عارف، ایک ولی معارف، عارف کے اوپر اس جسم کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اس کا جسم ولی بن جاتا ہے، اس کے جسم میں نور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے، تو وہ جسم بھی ولی ہو گیا۔ وہ جو معارف ہے اس کی کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اس کی روح ولی ہو جاتی ہے، وہ اس روح میں نور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے۔ معارف دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے، اس جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں، عارف پوچھتے ہیں آپ کسی بات کریں گے، نظر نہیں آ رہا، میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کی روح میرے پاس اور جسم کو اس عارف کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی بیٹھا ہے اور ادھر بھی بیٹھا ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ عارف کو ولی ناسوتی بولتے ہیں، معارف کو ولی کامل بولتے ہیں، وہ صرف ولی ہے، ولی کامل۔ نماز کا وقت آتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو جسم والے ہیں یہ جسم والوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اس معارف کی روح کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ کسی قسم کا ایک معارف مجلسہ سے ٹکرا گیا، آپ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو ہے، پھر آپ اثر جگہ گئے دیکھا سو ہے، مگر کی نماز ہو یہ سو رہا، آپ ذرا جلال میں آ گئے، اس کو جگایا، اٹھ کیا نماز پڑھی ہے، میں سے نکلا وہ کھول رہا تھا، وضو کیا، موت کی جماعت شروع ہونے والے تھے، امام صاحب ذرا کھڑا گیا، اس کا دور کا سنت وقت کھڑے تو دیکھتے ہیں پھر دفعہ ہو گیا، پھر اس نے وہ زور کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں راوی لکھتا ہے جب اس نے کہا اثر اس سورج واپس لوٹا ہے، اس وقت سے کہا مجھے صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، دیکھتے تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال ہی دیکھنے تھے، میں اس کے پاس تھا جس کی تم نماز میرا شاہی میرا شاہی 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 صفات نشندہ دائی شاہی بہت بات اسی بات کو پتہ لگا، اب تم کو یہ پتہ ہے بہت بات کو پتہ لگا تھا، 500 علماء کو پتہ لگایا تھا، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے، یہ نہیں پتہ بہت کالے میں فرمایا تھا کہ جو اللہ کا دیدار کھا لے پھر وہ نماز پڑھے اس میں کفر نہ اور یہ سبق تھی، لوگوں نے کہا پالے نے اللہ کا دیدار کیا تھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ کفرانے نہ کیوں گا؟ بہت سے لوگ غائب ہوئے، علماء کا فتویٰ کفر کا فتویٰ دے دیا، جب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نادانی میں کچھ جان بوجھ کے نکل گئے، ایک دم نقصان ہو رہا پھر واپس بلایا آپ کو اس طرح اس وقت وہ رات کھولا، انہوں نے کہا کہ کچھ دیدار والے مفید ہوتے ہیں، کچھ دیدار والے مستفید ہوتے ہیں، کچھ دیدار والے منفرد ہوتے ہیں، جو جس نے رب کا دیدار کیا وہ مفید ہے، اگر اس کو حکم ہے تو وہ شہر میں رہے، مخلوق میں رہے، نماز پڑھے، لوگ اس کی نماز کو دیکھیں گے، رب کے غلط کو نہیں دیکھیں گے، لوگ اس کی نماز کی بڑی خوشی رجوع کریں گے، اس کے لیے دنیا دوسرا مستفید ہے جس نے دیدار کی کالی آلی کی علم کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ دنیا میں رہے، دنیا کو خیال ہوتا ہے وہ بھی خیال حاصل کرے، اور تیسرا وہ منفرد ہے، اس کے لیے حکم ہے، اس کا دنیا میں رہنا آرام ہے، بھائی اس کو خیر دینے کی طاقت نہیں ہے، بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ جنگل میں جائے، جب بھی نماز کا وقت ہے اس کو دے گے، پھر اس کو رسول کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز کا وقت ہے، ولیوں کی نماز
تیرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گور شاہی گور شاہی اللہ اللہ قربان کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے کہ جب انسان کا دل خالی ہوتا ہے اس میں شیطان رہ جاتا ہے۔ آپ بڑے بہت بڑے آپس ویت عالم کیوں نہ ہو رہے ہیں باہر سے اندر شیطان کا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سارے عالم ہیں ایک ہی قرآن ہے تو پھر آپس میں وہ لڑتے کیوں لڑتے ہیں؟ ایک ہی کلمہ ایک ہی قرآن ہے ایک علم ہے ان کے پاس ایک ہی مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر کیوں لڑتے ہیں؟ یہ نہیں کہو سنی والا بھی لڑتا ہے تو سنی بھی لڑتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ وہ جو اندر شیطان کے لوگ بیٹھ جاتا ہے وہ لڑاتا ہے۔ شیطان کے دو کام ہیں جس سے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، ایک میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے اچھا جس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور دوسرا مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے اس سے بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن اگر عالم یقین کرو یہ دونوں مخلوق ہیں عالم اور یہ عورتیں یہ فرشتہ ہیں۔ اگر ان کے دل میں اللہ نہ کرا جائے تو یہ تو فرشتے ہیں نا اپنے گھروں میں رکھنے کیا کرتی ہیں صحیح بات دل خالی ہوتے ہیں حسد بخل آ جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ ہوئے تو حسد بخل کیوں آئے اور ہمارا عالم مصنوع میں رہتے ہیں بالکل تو قیمت کیوں آتا ہے وہ دل خالی ہے نا کیونکہ دلوں میں اگر اللہ نہ ہو تو یہ عالم باہم بن گیا نا اور یہ وہ عالم بن گیا نا جی حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنے شریف کی نبی کی مان یہ وہ عالم ہے بے شک اور ایسے عالم ہم نے دیکھے ہیں ملتان میں کابلی صاحب تھے اللہ خان میں مشہور صاحب تھے اور بھی کئی عالم اس قسم کے ہیں لیکن جو اس کے بغیر عالم ہے تو پھر وہ لڑے لڑانے والے ہیں۔ بالکل صحیح بات تو اس کے لیے کہ تھوڑا سا طریقہ بتا دوں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ گئی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھا۔ آپ تھوڑے میں لکھیں گے جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں چاہنا شروع ہو گا، آنکھوں سے اس کو دل سے اتارنے کی کوشش کریں تو ایک دن آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ پولیس کی مور لگی ہوئی ہے پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت دل کی درجن تیز ہو جائے گی ٹک 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 اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہو ملا ہے اس کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ گلی گلی اس کا کریں گے تو دل کی درجن اللہ ان میں تبدیل ہو جائے گی۔ رات کو سونے لگے پوری کو قلم خیال کریں دل کے اوپر تصور سے اللہ لکھتے ہوئے اسی میں نیند آ رہے ہیں جو آپ چھوٹے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں نہیں کچھ ہوتا ہے اللہ اوپر کے پڑتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ اوپر کے صبح کاروبار کے لیے جاتے ہیں جتنے پتی کرتے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو جتنے پتی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکن سے مل جاتا ہے اس کو جتنے کلبی کہتے ہیں پھر وہ جتنے کلبی کہلاتا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا اس کو بولتے ہیں وضو کرنے شوق نہ ہوتا اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں تو زندگی میں ایک بار کا تیرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گور شاہی گور شاہی اگر دقت سے ضرور محسوس ہو تو دروشی پر وہ دروشی اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ اب جو بیت ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے سمجھ لیں گے ہمارے ملک میں زیادہ ہنسی ہے آپ کو نماز روزہ آپس ہنسی بنا دے گا سارے غسل کے سب سارے طریقے سکھا دے گا تو پھر آپ کشتی یا تعلیم میں کیا نقطہ ہے؟ نقطہ یہ ہے بغیر دکھ کے بھی آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بیچتے ہیں جو آپ کو بس میں نہیں ہے اور ہے بھی وہ بہت اعلیٰ چیز ہے جس کے لیے آپ بیچتے ہیں شہر کا مقصد ہے بک جانا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے آپ یہاں سوتے ہیں ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہو آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سوتے رہیں بس میں نہیں ہے آپ یہاں سوتے رہیں ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہو آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سوتے رہیں آپ کا دل اللہ کرتا ہے اگر آپ بکتے ہیں تو اس کام کے لیے
اگر کر بھی آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی پھر آپ بے نصیب، پھر آپ بے نصیب ہیں۔ یہ جو چیز حاصل ہوتی ہے کہ یہ ولیوں سے حاصل ہوتی ہے، ولی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب تمہاری نسبت ولی سے ہوگی، ولی کی نسبت اللہ سے خود نسبت ہو جاتا ہے۔ اب جو ولی کا بیٹا وہ تو ولی نہیں ہو سکتا، یہ وراثت تو نہیں ہے نا۔ اگر وراثت ہوتی تو بہت وراثت ہوتی نا، ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا، جب ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی ہے۔ یہاں سے بات بگڑی ہے تو ولیوں کے بیٹے ولی کے آگے پوتے کی ولی، وہ رسم ادا ہو رہی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہے تو ملنا ملا تو ان لوگوں سے تھا جو ولی تھے نا، اب آگے ولی سے کیا ملے؟ اب وہ بھی خالی اور یہ بھی خالی، وہ بھی کم وقت اور یہ بھی کم وقت۔ یقین کرو اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے، اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اگر کوئی ولی نہیں ہے تو ولی کہلاتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ گا۔ اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں۔ نبی کو ماننے والے کافر ہو گئے تو دوسرے ولی کو ماننے والے کم وقت ہوتے ہیں۔ اور یقین کرو بیعت کری تھی اللہ کے لیے، اللہ کو یہ جسم نہیں جاتا ہے، اس جسم کے اندر بھی چیزیں جاتی ہیں نا، ان نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے نا، تو وہ چیزیں بیکار ہو گئی نا، ختم ہو گئی نا، تو وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ جس نے بیعت کری وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ 1000 مریض ہے تو 16,000 مریضوں کا قاتل ہے۔ ولایت اس وقت جب تک ولی اس کو ہوتے ہیں، ولی اللہ کا دوست کو جب تک دیکھیں گے وہ دوست نہیں ہوتا۔ میں جب سے بات چیت ہے، میں آپ کو دیکھا ہوا تو ولی بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ سب ہٹے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے اور اس کے بعد اب رات والی سے بیٹھ کے جائیں گے گزارا میں لوگ تو ڈھونڈ دیں اللہ کو، اللہ انہیں لوگوں سے ملتا ہے نا، ان میں سے اصل لوگوں سے ملے گا، بیٹا سے کیا ملے گا؟ اب لوگوں کو شراب کی نہیں ہے، اس طرح چور کو چور بن کر مست ملنگ رہیں گے، تیرے سنگ رہیں گے، شیطان ہم سے تنگ رہیں گے۔ تیرے سنگ رہیں گے۔ صحیح ہے۔ اگر ہیرے کی قرآن ہے تو سب سے پہلے کیوں نہیں بن گیا؟ بالکل پھر ہیرے کے لیے نکلنا، تو جب بھی ملے گا اصلی ملے گا نا۔ اگر تمہیں اللہ کی تلاش ہے تو سب سے پہلے چوری کرو، دل کی طرف کو اللہ میں لگاؤ۔ جب یہ اللہ میں لگ جائیں گی بڑی ایمان چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، یہ ٹکرائے گا حرکت پیدا ہو جائے گی، سب میں جاؤ تو بڑی اللہ طاقت نہ چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، جب تیز ہو جائے گا حرکت پیدا ہو جائے گی تو اپنے مرشد کے پاس چلے جانا۔ اگر وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے اس کے پاس جانے سے جب تیز ہو جاتا ہے حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو بعد ہی تمہارا مرشد میرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، پھر تم جیسے بھی ہو پرواہ نہیں، آپ کے لازم کام ہے نا، وہ جانے آپ جانے، ہم نے آپ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ لیکن بار بار اس کے پاس جاتے ہو، بار بار جاتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہے نا، تو پھر وہ ناقص ہے نا، تو پھر وہ جدھر جائے گا اور 16,000 مخدوموں کے ساتھ دہشت میں چھوڑ جا ہی نہیں سکتا۔ وہ جدھر وہ جائے گا وہ اپنی مال کو ساتھ دے کے جائے گا، تم پھر اس کو مال کو خریدے ہوئے نا، جدھر وہ جائے گا تم کو سیڑھی لے جائے گا۔ اس سے بہتر ہے پہلے تو چوری کرنا، لیکن مشکل کی تلاش نہیں اور واقعی ان کے بعد چاہا کھولتے ہیں اسرار الہی، گور شاہی گور شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ گور شاہی گور شاہی، نام کو بیعت کرتے ہیں، نام تم کو رحمت طلب کرتے ہیں، ایک راز قیمتی راز میرا تھا وہ تم کو بتا دیا۔ اللہ شکریہ یہ ضرور لوگ کہیں گے کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوگا، کہتے ہیں لیکن اگر فیض ہے کہیں سے منسلک ہوئے تو فیض ہوا نا، ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوگا، لیکن تو فیض شروع ہو گیا تو کہیں سے منسلک ہو گیا۔ بے شک صحیح۔ ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا سینہ منور نہیں ہوگا، جب تک تم روشن ضمیر نہیں بن جاتے، پھر جب تم روشن ضمیر بن جاؤ گے نا تو
कसवटी आ जाएगी ना तो एक से एक पड़ा हुआ है ना, जो तुमको बेहतर लगा वहां जाके पैदा। बन के मस्त मलंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे। जब कोई शख्स और अल्लाह अल्लाह करता है, आप किसी चीज को दिल में बसाओगे उससे मोहब्बत हो जाती है। जब तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करोगे तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मक्कारी है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का तल्लुक इस ज़बान से नहीं है, मोहब्बत का तल्लुक इस दिल से है। जब दिल में अल्लाह अल्लाह आया, अल्लाह से मोहब्बत हो गई। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह ताला किसी का एहसान लेता ही नहीं है अपने ऊपर। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा देगा, एक नेकी करो 10 नहीं तो 10 और लौटा देगा। तो थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज्यादा। और जब अल्लाह ने मोहब्बत कर ली तो फिर खतरा किसकी। इस वक्त कितने फिरके हैं, कितने इस्लामी ममालिक हैं, सारे कहते हैं मुसलमान मुसलमान, जुबान से कहते हैं सारे मुसलमान हैं, सारे इस्लामी ममालिक हैं जी, सारे मुसलमान हैं। अगर सारे मुसलमान हो तो एक दूसरे को काफिर क्यों कहते हो? वो जुबानों से मुसलमान है, दिलों से मुसलमान नहीं है। जुबानों से एक है, दिलों से एक नहीं है। जब इनके दिलों में अल्लाह अल्लाह गूंजेगा तो फिर ये जुबानों से भी एक, दिलों से भी। फिर वारियत उस वक्त खत्म होगी, इससे पहले डंडे से खत्म नहीं हो सकती। अब हुकूमत कहती है कि डंडे से खत्म करो, वो डंडे से शैतान कैसे निकलेगा? बाजीर बुस्तानी है अल्लाह अल्लाह की घर में लगाते थे, शैतान सताता उनको। तो एक दिन डंडा लेके उसके पीछे भागे, आज इसको मारूंगा, आवाज आई ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से। मेरा शाही, मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई। जब भारत अल्लाह अल्लाह शुरू होगी फिर ये सीना मुनावर होगा। फिर नहीं कहेंगे मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ। यकीन करो ये कहने से शर्म आएगी तुम्हें, तुम्हें सुनने भी कहने से शर्म आएगी। कहोगे नहीं उम्मती हूँ तुम्हारा यार, मैं बाकुमती हूँ और कुछ नहीं है। ये एक तरीका है अल्लाह और बंदे के दरमियान, ये एक टेलीफोन है। तो फरमाता है आंखों से कोई काम का मुझे काम नहीं है, ड्राइवरी कर कसानी का मुझे क्या है, टांगों से तुर जा लाओ या कुछ और या मुझे क्या है। और ज़बान से मेरी मेहनत खा तक मुझे क्या है, आंखों से मखलूक का नजारा, कानों से फोन, एक चीज मेरे लिए छोड़ देना और छोटा सा दिल, तो तूने उसको भी दुनिया में लगा दिया और तेरा मेरा रिश्ते। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान देखते ये टेलीफोन पहले साफ करते हैं, अल्लाह अल्लाह से साफ करते हैं। फिर जब ये साफ हो जाता है फिर अल्लाह अल्लाह के नूर से इसके नूर की लहर आती है। एक मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, कोई तार नहीं है, अमेरिका बात करते हैं, लेते हो वो लहरों को लेंगे। इसी तरह ये टेलीफोन जब साफ हो जाता है वो लहरें नूर की आ जाती है। एक नूर का हेडक्वार्टर को रोक दो, जिसकी तरफ बटन दबाया जिस वाली की तरफ से बातचीत करो। अब क्या हो जाए कि लोग घर में दुआएं मांगते हैं, नहीं कबूल होती, गिराते हैं, नहीं कबूल होती, तब वही में पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पर कबूल हो जाती है। अल्लाह तो वही है कि घर में था वही अल्लाह है ना, वहां को दूसरा अल्लाह तो नहीं है, सिर्फ ये जो वहां टेलीफोन नहीं है, वहां गिर गिराए सब कुछ किया, उत्तरायण का दीन का काम है, दरखास्त आगे पूछा है, पतन सब कुछ है, तब वहां मंजूरी हो। वली के पास गया टेलीफोन आने बात करी और वापस कर ये टेलीफोन हर आदमी के अंदर है, हर आदमी इसको चालू करा सकता है। हाँ उसके लिए इबादत करनी पड़े, हाँ उसके लिए रियाजत करनी पड़े, हाँ उसके लिए खुले शाह ने फरमाया नच के याद में आप इसकी इजाजत करोगे। नमाज पढ़ना इजाजत नहीं है, हुक्म है। कुरान हुक्म है, रोजे हुक्म है, इसकी इजाजत कर देता है।
لیکن اللہ تو کون اس کی جانتا ہے؟ یار مانو اس کی بھی کوئی جان نہیں ہے. کتابوں سے دیکھنے پڑے یار مانو سے اگر آپ کے اندر شفٹ آئی رہن کی شفٹ آئے گی نا تو کیا ہوا؟ وہ جانوروں پہ بھی رہن کرتا ہے نا, ان پہ رہن کر دیا تو کیا؟ اس کے بعد یاد کوئی ہو کرم میں چلے جائیں گے, اس کی ذات کو کرم نہیں چاہیے. یار ذاتوں سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا نا. کیا اضافہ ہوا؟ وہ تو چیزوں کو پتھر میں رزق دیتا ہے تو ان کو دے دیا تو کیا؟ جب اس کا ذاتی ذکر کریں گے اللہ کریں گے اللہ کی طرف پہنچے گا. یہاں سے جب امریکہ جانے کے لیے ان کی منظوری چاہیے تو کیا اللہ کے جانے کے لیے جب کسی کو ذکر دیا جاتا ہے اس کے اولیاء کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں. بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ ہم کام ہوتا دکھتا نہیں ہے لیکن ان سے بات کرتا ہے. پوچھتا اس کو کون لایا؟ جہاں سے یہ ذکر ملا تھا میں لایا. کیوں لایا؟ اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے. اب اس کی مرضی نہیں ہے تو کہے گا مجھے یہ دوست بھی چاہیے. غلطی کوئی ہوئی اجازت نہیں ہوئی, لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر کہے گا. دوست کو آزمایا جاتا ہے, کل یہ بھاگ نہ جائے تو اس کا دامن کون ہے؟ پھر بہت بہت اس کی زمانہ دیتا تو میں اس کو جانتا ہوں, میرے نام کو جیتا مرتا ہے. یہاں اگر وہ بہت بات کو ماننے والا نہیں تو زیادہ سن کو نہیں ہوتی. اچھا اب دعا کون ہے؟ یہ 2 بجے کے درباروں میں جاتا تھا وہ وہی دیکھ رہے ہیں. اچھا اب تصدیق کون کرے گا؟ تو حضور پاک تصدیق طرف جاری ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا میرے اندر کی اللہ یہ ہے اجازت, یہ اوپر کی اجازت ہے. اب نیچے کو اللہ نہیں ہے وہ اوپر ہے لیکن اللہ نے نیچے اپنے بندے کو ڈھال دیا. یہاں نیچے شیطان ہے, شیطان اوپر کو نہیں ہے نیچے. جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اب اس کو اوپر سے اجازت ہوگی پھر اس کی مداخلت کرتا ہے. اس کے پاس جنات ہوتے ہیں, ہندو بھی جنات ہو جائے حکم بھی دیتے ہیں جاؤ اس کو برباد کرو صبح کرو کچھ بھی کرو, یہ اللہ علیہ اس کے اندر اپنا رہے. اب اس کو کسی اور شروع میں لگا دو اللہ کے کبھی نہیں نہ رہے. صرف یہاں جن کو اجازت ہوئی ہے ان کے پاس بھی ایک رحمانی فوج ہوتی ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی, وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. وہ رحمانی فوج اس وقت تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاوے گے. بندہ نہیں رہے بندہ نواز, غریب نہیں رہے غریب نواز. یہ اجازت ہے. اب اپنا علاقہ ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ سوال بھی کرنے ہیں. آگے آ جائے, جس سے سوال کرنا ہے وہ آگے آ جائیں. سرکار بیٹھیں یہ لاہور سے ایک ساتھی آئے ہیں غیر مسلم مسلمان آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بات سے بات کی جائے گی. ابھی صرف سوالات کے لیے سرکار نے موقع عطا کیا ہے. سرکار کی ذات سے متعلق, سرکار کے عقیدے سے متعلق, روحانیت سے متعلق کوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہے تو اسٹیج کے قریب آ جائیں یا پرچہ لکھ کے بھیجیں. آپ لوگ صرف مطالعے کا سوال کرنے والا شخص کھڑا ہو. دوسرے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ جی, تیسرے ہیں غوث پاک, چوتھے ہیں ان کے صاحبزادے عبدالرزاق صاحب جی, پانچویں ہیں سری سلطان بہو. تو جس نے چھٹی کا راز کھول دیا وہ
ولی ہے وہ صحیح کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ ولی لوگ صحیح کیسے بن جاتے ہیں. لیکن یقین کرو کہ ولی جو ہے وہ صحیح سے الگ مقام حاصل کر لیتا ہے. وہ تو پہلے شہر میں چلا جاتا ہے. صحیح سے نہیں جا سکتا ہے. ولی کا اختیار میں چلا جاتا ہے. ولی جو ہے نا کوئی روحانی مخلوق کے ذریعے اللہ بابا تو دیر سے پروش پاتا ہے. وہ نوری اور دوری پسند رہتی ہے. نوری اور دوری پسند کہہ رہا تھا ہم کو ان کو پروش کہتا ہے تو وہ بہتر ایک سوال آیا ہے کسی آدمی نے کرسچن سے گفتگو کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ جو ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کی طرح روح اللہ تو روح اللہ اگر کہا جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہ تو ہمارا عقیدہ درست ہے. اس میں کیا حکمت تمہارے لیے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا کسی کو خلیفۃ اللہ کا کسی کو ربیع اللہ کا کسی کو کلیم اللہ کا کسی کو محمد رسول اللہ کا کسی کو روح اللہ کا خطاب دیا. سارے ہوئے اللہ کی صحیح کا سوال کہتے ہیں کہ معاملہ اعلان سے پہلے انتظار کا جو حاصل ہوگا یہ تو نہیں جانتا یہ تو زیادہ ہے کیونکہ پاکستان والے کہیں گے یہاں ہوگا فلسطین والے کہیں گے وہاں ہوگا. بھائی ہم فلسطین والوں کو نہیں سمجھ سکتے ان میں کون روحانی آ رہے ہیں. وہ پاکستان والوں کو نہیں سمجھ ان میں کون روحانی ہے. یہ ہندوستان والوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو پھر جو کہ یہ معاملہ ہے